دیکھیں کہ انہوں نے ان کے جو نا وہ عبدل غفور صاحب وہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے لاپرواہی اتنی کی، کرمنل نیگلیجنسی کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے ان کی آنکھ کا کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں کروایا. وہ زندگی کو وہاں پہ خطرہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایک تو الشفا ہاسپٹل کے اندر شفٹ کریں، دوسرا ان کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو فل فور لگا کے ایز پر لا جو بھی ان کا فیصلہ ہے وہ ان کا کریں. تب تک ہمارا احتجاج جو ہے نا وہ جاری رہے گا. خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے باہر بھیجا جائے. خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہے ادھر جیل میں ہی میرا ٹریٹمنٹ، کیونکہ یہ جو علاج ہے وہ جیل میں نہیں ہو سکتا. ایک شہری جو ہے، جو ایکس پرائم منسٹر ہے، ایک ہیرو ہے قوم کا، اس کے ساتھ آپ یہ حالات کر رہے ہیں کہ ان کے کیسز فکس نہیں کر رہے، ان کی ملاقاتیں بند کی ہوئی اور اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا. جب تک خان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا یہ پروٹیسٹ اور یہ دھرنے جاری رہیں گے. ان کی وجہ سے بیمار ہے، وہ بالکل فٹ ہے. میں ان کے ساتھ میری کئی ملاقاتیں جیل میں ہوئی ہیں، وہ کبھی بھی اس نے شکایت نہیں کی ہے. عوام کی آنکھیں ان چوروں کے خلاف کھولنے والا اب اپنی آنکھ کی اس بینائی کو واپسی کی طرف جاتے ہوئے سوچتے ہوئے ہم سب پہ یہ ذمہ داری چھوڑ رہے ہیں عمران خان کہ ہمیں نہ صرف کان کھلے رکھنے ہیں، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں. وقت نیوز سے برہان الدین کا سلام. ناظرین، میں اس وقت جی پی او چوک لاہور میں موجود ہوں اور بانی چیئرمین تحریک انصاف کی میڈیکل رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہونے کے بعد یہاں پہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ملک کی احتجاج کی کال ہے. انصاف لائر فورم کی جانب سے جی پی او چوک کو اس وقت بند کیا گیا ہے اور یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے. خواتین لائرز اور خواتین کارکنان اور مرد لائرز کی جانب سے یہاں پر دھرنا دیا گیا ہے. سر مجھے بتائیے گا، آپ لوگ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا دیے بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر رپورٹ پیش ہوئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر مطالبات ہیں کیا؟ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر ظلم کی انتہا ہے. ایک تو ان کو 200-300 کیسز کے اندر انلیگلی ان لافلی طور کے اوپر جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ان کے جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں قیدی کے آئین کے اندر بھی ہیں اس سے بھی ان کو محروم رکھا گیا. اور پچھلے 922 دنوں کے آپ کہہ لیں کہ سولٹری کنفائنمنٹ کے اندر اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ انہوں نے ان کے جو نا وہ عبدل غفور صاحب وہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے لاپرواہی اتنی کی، کرمنل نیگلیجنسی کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے ان کی آنکھ کا کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں کروایا. وہ کہتے رہے، اس کے باوجود ان کی آنکھ 85% ان کا ویژن جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا. تو یہ تو ظلم کی انتہا ہے. زندگی کو وہاں پہ خطرہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایک تو الشفا ہاسپٹل کے اندر شفٹ کریں، دوسرا ان کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو فل فور لگا کے ایز پر لا جو بھی ان کا فیصلہ ہے وہ ان کا کریں. تب تک ہمارا احتجاج جو ہے نا وہ جاری رہے گا. تو اس وقت اقتدار کے اندر پارٹی ہے، وزراء ہے، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، انہوں نے بھی قیدی نمبر 804 کے حق کے اندر ٹویٹس کیے ہیں اور اسٹیٹمنٹ دیے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ جہاں چاہتے ہیں ان کا وہاں علاج ہونا چاہیے. تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ شاید آپ کی جماعت کے اوپر یا آپ کے لیڈر کے لیے کچھ نرمی کا راستہ بن رہا ہے یا پھر یہ صرف سیاسی نعرے بازی ہے، سیاسی گفتگو ہے؟ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو اپوزیشن میں اس ٹائم تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، محمود اچکزئی صاحب جو ہیں اور رانا ثناء اللہ، دیکھیں جو رپورٹ سلمان صفدر صاحب نے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق جو انہوں نے پیش کیا، جو خان صاحب کی آنکھ جو تقریباً 85% جو ہے وہ اس ٹائم آپ کے سامنے ہی ہے، رپورٹ ہے، آپ میڈیا کے سامنے آئی. یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سانحہ ہے. ایک ملک کا سابقہ پرائم منسٹر ہو اور ایک یہ وہ جو فارم 47 کی جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور اصل میں خان صاحب کو ہماری تو فل فور جو گورنمنٹ سے بھی اور سپریم کورٹ سے باقاعدہ ہم لوگ تو سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ خان صاحب کو آنکھ کے آپریشن کے لیے الشفا ہاسپٹل میں ان کو منتقل کیا جائے. خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے باہر بھیجا جائے. خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہے ادھر جیل میں ہی میرا ٹریٹمنٹ، کیونکہ یہ جو علاج ہے وہ جیل میں نہیں ہو سکتا. سر مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ یہاں پر کب تک پروٹیسٹ کرنے والے ہیں؟ ایک شہری جو ہے، جو ایکس پرائم منسٹر ہے، ایک ہیرو ہے قوم کا، اس کے ساتھ آپ یہ حالات کر رہے ہیں کہ ان کے کیسز فکس نہیں کر رہے، ان کی ملاقاتیں بند کی ہوئی اور اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا. تو ہم ان کو یہ احساس دلانے کے لیے یہاں موجود ہیں
اور ہم ان کو احساس دلاتے رہیں گے جب تک خان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا یہ پروٹیسٹ اور یہ دھرنے جاری رہیں گے. لوگ فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ٹویٹس کر رہے ہیں, ایسی پوسٹیں کی جا رہی ہیں کہ جب بیگم کلثوم نواز کی طبیعت خرابی کا معاملہ سامنے آیا تھا تو بہت زیادہ شور مچا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, تو تب کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں کی گئی اور بالآخر وہ وفات پا گئی. لوگ اس کو, جو مخالفین ہیں وہ اس کو اس معاملے کے ساتھ بھی جڑ رہے ہیں کہ خان صاحب کو تھوڑی سی آن چاہیے. تو آپ لوگ اور سارے وکلا جو ہیں وہ ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کوحرام مچا اور آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں یہ بالکل ناانصافی کی بات ہے. دیکھیں بیگم کلثوم نواز کو کسی نے قید نہیں کیا ہوا تھا. نواز شریف جب قید میں تھے تو پرائم منسٹر عمران خان کی جب گورنمنٹ تھی تو ان کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ دیا جاتا, ان کے ساتھ کبھی ملاقاتیں بند تھی, ان کو کس حالات میں جیل میں رکھا گیا ہوا تھا, ان کی سیاسی ملاقاتیں, ان کے رفقا کے دوستوں کے ساتھ, ان کی فیملی کی ملاقاتیں, ان کی وجہ سے بیمار ہے. وہ بالکل فٹ ہے. میں ان کے ساتھ, میری کئی ملاقاتیں جیل میں ہوئی ہیں, وہ کبھی بھی اس نے شکایت نہیں کی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں عوام کی آنکھیں ان چوروں کے خلاف کھولنے والا اب اپنی آنکھ کی اس بینائی کو واپسی کی طرف جاتے ہوئے سوچتے ہوئے ہم سب پہ یہ ذمہ داری چھوڑ رہے ہیں کہ ہمیں نہ صرف کان کھلے رکھنے ہیں, اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں اور عوام کو غیرت, جرت, ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے جیسے انہوں نے 8 فروری کو مینڈیٹ دیا تھا اور ان چوروں نے فارم 47 کی گورنمنٹ بنائی. اب ہمیں سبھی کو اس طرح سے روڈز میں نکلنا ہوگا. ناظرین یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو لائرز ہیں, جو کارکنان ہیں, وہ صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو صحت ہے اس سے متعلق دے آر ویری کنسرنڈ, اور وہ اس بات کا مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ عمران خان جو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہیں ان کا علاج ان کی جو مرضی کے ہسپتال ہیں, جو ان کی مرضی کے ڈاکٹرز ہیں, وہاں پر ان کا علاج کروایا جائے تاکہ ان کی جو بینائی کا معاملہ ہے وہ بحال ہو سکے.